أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعبد الله مخلصا له الدين. صدق اللہ العظیم. سورہ زمر آیت نمبر 2. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی فیوز کو، برکات کو، رحمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق دی، سعادت دی، وقت دیا، صحت دی، تندرستی دی، توفیق دی، اور اللہ کی ذات پر پورا ایمان ہے کہ وہ قبولیت بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العظیم. ہر گزرتا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ جو گزرا لیکن اب جو دن موجود ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا موقع ہے، ایک ایڈوانٹیج ہے کہ صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ہوش کے ساتھ اللہ نے نیند سے بیدار کیا. پھر سے سورج جب ابھرا تو یہ پیغام ہے کہ اس آنے والے دن اور دن کے لمحات، اوقات، یہ ہمیں پھر سے ایک موقع دے رہے ہیں، کیونکہ جو نیند تھی وہ موت کی بہن ہوتی ہے. تو موت کی آغوش سے پھر زندگی میں آئے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ جو دن دیا ہے یہ غنیمت جانے، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے آخرت کی، اس آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے پھر سے مستعد ہو جائے، پھر سے مصروف ہو جائے، لگن کر دے کہ پتہ نہیں پھر یہ دن جو ہے یہ بھی مکمل ہوگا. اگلا دن ملنے کی بات تو بہت دور کی بات، یہ دن بھی مکمل ہوگا یا نہیں اللہ ہی بہتر جانے. کہ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب موت کسی کی آتی ہے، موت کسی کی لکھ دی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے، جو وقت مقرر ہے، اور یہ بھی کسی کو نہیں معلوم کہ کس کا وقت کب ہے. تو غنیمت جانے جو دن مل رہا ہے، غنیمت جانے جو زندگی مل رہی ہے، غفلت سے بچیں اور تیاری کر لیں. موقع اللہ تعالیٰ دیا ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، مغفرت کے کام کرے، معافی پاکی کے کام کرے، اور وہ کام کرے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کی کامیابی، ہر دو جگہ کی کامرانی لکھتا ہے. ویسے کام کرنے میں لگ جائیں، مگن ہو جائیں. حاضرین محترم، رمضان المبارک کا یہ موقع تو سنہری موقع ہے. زندگی میں یہ جو موقع ملا ہے یہ بہت بڑا سنہری موقع ہے، اور اس موقع کو غنیمت جان کر اس میں کی جانے والی عبادتیں، اس میں تقوی کو جو اختیار کیا گیا ہے
اس سے باقی اور برقرار اس نیت سے رکھیں کہ اب مجھے اپنی زندگی میں چینجز لانا ہے، تبدیلی لانا ہے. پہلے کیا کرتے تھے نہیں معلوم، لیکن اتنا تو عرض کروں گا کہ کم از کم یہ 29واں دن ہے درس قرآن کا، رمضان شریف کا 29واں دن ہے. اگر ہر بندہ اس بات کو ٹھان لے کہ کوئی ایک چیز، کوئی ایک نیکی، کوئی ایک اچھا کام جو نہیں کرتے تھے، آج سے کروں گا اور ہمیشہ کروں گا. فار ایگزامپل یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اٹھتے تھے، پھر نہائے دھوئے صاف ستھرے ہوئے، صبح کرے، گھر کے باہر نکلتے تھے، جاتے تھے، آتے تھے. اگر وضو کا معمول نہیں ہے تو آج سے وضو کا معمول بنا لیجئے. اور ایک بات یہ کہ وضو سے ہمیشہ رہنے کی عادت ڈال لیجئے. تو وضو میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں، اتنا پروڈکشن پاور اتنا رکھا ہے، اتنا پروٹیکشن پاور اتنا رکھا ہے، پروڈکشن بھی ہے، پروٹیکشن بھی ہے، اتنا پاور رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود محافظ فرشتوں کو اپائنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ وضو کر کے ہے، اس سے بچاؤ، اسے روکو، اسے پروٹیکٹ کرو، اسے نیکیوں پر ابھارو. تو وضو کے برکات ہیں یہ. تو کم از کم ایسے آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے، آپ کو اللہ جو دل میں ڈالتا ہے، وہ کسی ایک کام کو پکڑ لیجئے. میں تو ایک کہہ رہا ہوں، 100 بھی کرے تو کم ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے عشق میں. تو کم از کم ایک تو بھی ایسا کام، ایک ایسا اسٹینڈ لے کر اٹھیے کہ ایک نیا کام اور ہمیشہ کروں گا، آگے جو نہیں کرتا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہوں گے، وہ ایک کام کے صدقے میں اللہ 10 کام دیں گے، 10 کاموں کے صدقے میں اللہ 100 کام کا موقع دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ارادہ نیک ہے، ارادہ اچھا ہے، اللہ مدد کرتا ہے. عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ آتا ہے، یہ مقدس مہینہ رینیویٹ کرنے کے لیے آتا ہے، ریفریش کرنے کے لیے آتا ہے، رینیو کرنے کے، مومن بندے کو چمکا دیتا ہے. رمضان کے معنی ہی ہے جلانا، یعنی گناہوں کو جلا دینا. دیکھیے جب ویسٹ چیزیں، خراب چیزیں جلتی ہیں تو اصلی چیز ابھرتی ہے، چمکتی ہے. اصلی چیز تقویٰ ہے، نورانیت ہے، اصلی چیز روحانیت ہے، روحانیت چمکتی ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عشق بن کے آتا ہے بندوں کے لیے. تو بندے بھی اپنے معشوق کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے ایسی چمکاہٹ لائے، ایسی چمک لائے، ایسی شائننگ لائے کہ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے. تو یہ چمک کس میں آئے، ریفریش کیسے ہو؟ ایمان میں بھی، ایمان بھی چمکے، اعمال بھی چمکے، مال بھی چمکے، اہل و عیال بھی چمکے. کسی ایک چیز پہ نہ پورا فوکس کرنا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والی زندگی کا ایک مہینے میں موقع دیا ہے، تو اس ایک مہینے میں جو ٹرینڈ ہوئے ہیں، اس میں نکھر کے سنور کے اتنا پابند ہو جانا کہ ایمان بھی پاک، عمل بھی پاک، مال بھی پاک، اہل و عیال بھی پاک. تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا. اب دیکھیے ایمان اصل چیز کیا ہے. آدمی کا ایمان مضبوط ہوا تو نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے. ایمان کا تو ایک چھوٹی سی تعریف ایمان کی، پیاری سی اور معنی خیز، اس میں بہت بڑا سمندر جیسا میسج ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے. تو خوف کیسا ہو؟ آخرت کی جواب دہی، آخرت کی ناکامی سے بچنے کا خوف، آخرت کی رسوائی سے بچنے کا خوف، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا خوف ہو، اللہ چاہے گا یا نہیں، یہ خوف طاری رہے. اور امید کیا کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، میرے گناہوں کو بخش دے گا. کیونکہ خوف بھی ہے ساتھ میں دونوں. دیکھیے ترازو جب تولتے ہیں تو جب باریک کاٹے سے آنکھ باریک کر کے دیکھتے ہیں، ہاں دونوں پھڑلے برابر ہوئے کیا. تو خوف اور رجا، ڈر، فیئر آف اللہ بھی، اور رجا امید بھی، اللہ سے تعلق بھی.
برابر ہونا دونوں بھی، تو اسی کا نام ہے ایمان، اور رمضان المبارک میں یہی سکھایا جاتا۔ تو اب دیکھیے رمضان المبارک عبادتوں کا سیزن ہے، موسم ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیکج ہے، تو اس میں ایمان بھی ہے، اعتقادات بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہے بندوں کے آپس کے درمیان کے، یہ سب ساری چیزوں کی، ان ساری چیزوں کی بنیاد اور بیس اگر اخلاص پر ہے، پیورٹی پر ہے، سنسیئرٹی پر ہے، تو خدا کی قسم یہ چمکنے کا ذریعہ، یہ روحانیت کو چمکانے کا ذریعہ، واقعی تقوی میں آپ ٹرینڈ ہونے کا ثبوت ہوگا۔ چاہے عبادات ہو، اعتقادات ہو، معاملات ہو، کچھ بھی ہو، ان سب میں اخلاص اور محبت۔ اگر اخلاص نہ ہو تو پھر اخلاص کی ضد ہے، اگینسٹ کوالٹی ہے، وہ ہے ہیپوکریسی، منافقت، دوغلا پن، ڈبل فیس، ڈبل رول۔ پکچروں میں اچھا رہتا رام شام کا، سیتا گیتا کا، وہیں اچھا رہتا، اسپریچول لائف میں نہیں۔ اسپریچول لائف میں مومن ہے، مومن رہنا، متقی ہے، متقی بنے رہنا، صادق یعنی سچے بنے رہنا، دھوکے بازی کی نہیں۔ ریل لائف میں اور ریئل لائف میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ریئل لائف جو ہوتی ہے وہ مومن بندے کو نکھار کر ایک کر دیتی ہے، ایک ہی فیس، ڈبل فیس والا نہیں، ایک فیس۔ ڈرتا بھی ہے تو صرف اللہ سے، امید بھی ہے تو صرف اللہ سے، نہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی دوسرے اللہ کے سوا کسی سے امید اور لالچ اور آس ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ کتاب ہم ہی نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، اے میرے پیارے حبیب، تو تم خالص اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے رہو۔ یاد رکھو کہ خالص عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ تو اس آیت شریفہ میں سب سے اہم ترین بات جو کی گئی ہے عبادت۔ عبادت میں ایمان بھی ہے، اعتقادات بھی ہے، اعمال بھی ہے، مال بھی ہے، اہل و عیال بھی ہے، سب کو لے کے، سب کو بیلنسنگ کے ساتھ، سب کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق لے کے چلنا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اپنے حبیب پاک کے ذریعے پوری امت کو، قیامت تک آنے والوں کو، کہ اپنے دین کو خالص کر لو، دین پورے کا پورا خالص کر لو، اخلاص والا بنا لو۔ تو اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اخلاص کے معنی کیا ہے؟ اگر اخلاص نہیں ہے، جیسا کہ کل ایک حدیث شریف بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ آدمی پہاڑ کے برابر بھی نیک اعمال لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مار دیں گے، کیونکہ عقیدے میں بگاڑ، ایمان میں بگاڑ، جس کی وجہ سے ریاکاری، دکھاوا، دھوکہ، مکاری، یہ سب چیزیں تھیں۔ تو انسان اگر اعمال زیادہ کر رہا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ریت کے پہاڑ پہ تاج محل بنانے کی حماقت کر رہا ہے۔ بن جائے گا، تھوڑی محنت لگے گی، لیکن ایک ہلکے سے جھوکے میں ارمانوں کا تاج محل چلے جاتا، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اخلاص اور محبت اگر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں اثر پذیری دیتے ہیں۔ اخلاص کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کو بس ہر عمل، چاہے وہ ایمانیات کے تعلق سے ہو، عبادات کے تعلق سے، عبادتوں کے تعلق سے، اعمال کے تعلق سے ہو، یا معاملات بندوں کے تعلق سے، ان ساری چیزوں میں اللہ کی ذات پیش نظر ہے تو وہ اخلاص ہے، محبت ہے۔ انسان ایسے ہو جانا کہ مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں نہ میری آرزو رہے، جو بھی ہے بس تیری ذات ہو۔ تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی کے اصحاب کی پوری زندگیاں بتاتی ہیں کہ یہ حضرات اخلاص کا پیکر تھے۔ پھر ولایت میں آتے ہیں تو مہدی علیہ السلام، آپ کے اصحاب وغیرہ کی پوری زندگیاں دیکھ لیجئے، ایمانیات میں
عبادات میں، اعتقادات میں، اعمال میں، اہل و عیال میں، بس ایک ہی چیز، ایک ہی دھن، ایک ہی لو، ایک ہی جنون، اللہ کی ذات، ایک ہی بات، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اخلاص جو ہے، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایک مومن بندے کو اخلاص کا پیکر بنانا چاہتا ہے، ایک فریم میں ڈھالنا چاہتا ہے کہ تم اپنی نیگیٹیو کو پازیٹیو میں لاؤ، لا کے ایک فریم میں ڈالو، خوبصورت فریم اچھی جگہ لگاؤ، سجاؤ، تو اس کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے۔ اب اگر انسان جو ہے ڈبل فیس والا ہو، ڈبل رول کی وجہ سے، تو ڈبل پلیس پر اسے نقصان اٹھانا پڑے گا، دنیا اور آخرت، ہر دو جگہ، چونکہ ڈبل رول نہیں چل سکتا۔ ریئل لائف میں چل جائیں گا لیکن ریئل لائف میں نہیں چل سکتا۔ ریئل لائف میں جو یہ مختصر سی ہے، اور اصل ریئل لائف ہے آخرت کی، کبھی ختم نہ ہونے والی، وہاں پر یہ ڈبل فیس والے ڈبل رول نہیں چلیں گے۔ تو اخلاص کا ضد ہے منافقت، دوغلا پن، ڈبل فیس، ہیپوکریسی۔ کتنے گاڑے گاڑے ورڈ ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے 7 طبقات بنائے، 7 لیول، 7 کیٹیگریز دوزخ کے، 7 طبقے ہیں، جو جس کیٹیگری میں جانے کا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ کتنے ہیں؟ 7 کیٹیگریز، 7 درجات، 7 درجے ہیں، اور سب سے نچلا درجہ ہے وہ ہے منافقوں کا، ہیپوکریسی کرنے والوں کا، دوغلوں کا، ڈبل فیس والوں کا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آیت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، بے شک منافقین، دوغلے، ڈبل فیس والے، ہیپوکریٹ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قرآن، رمضان، یہ سب ہمیں بچانے آیا ہے، قرآن بھی بچانے آیا ہے، رمضان بھی بچانے آیا ہے، ٹرین کر رہا ہے کہ اخلاص اور محبت کا پیکر بن جاؤ۔ دیکھیے اخلاص کتنا آدمی کتنا ٹرین ہوتا ہے۔ ایک روزے دار، روزہ ہے، بچے روزے رہے پرسوں، دیکھیں تڑپ رہے، موسم بھی سخت ہے، چھوٹی چھوٹی جان ہے، روزہ رکھے، بھوک پیاس لگ رہی، بے چین ہوئے، ہم بولے بیٹا ابھی 4 گھنٹے ہے، کون کرے، لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی، ان کا بچپنا، ان کا لڑکپن انہیں ابھارا نہیں، شیطان ورغلایا نہیں، جا کے ایک گھونٹ لے لو، ماں دیکھ رہے ہیں، باپ دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں، یہ کوئی بھی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے وسیلے سے مومن بندوں کو اور معصوم جانوں کے دلوں میں اخلاص بھر دے رہا ہے، اخلاص، پیورٹی، سنسیئرٹی بھر دے رہا ہے۔ اس کو باقی رکھنا چاہیے نا، رمضان کے بعد بھی رکھنا۔ تو بہرحال جو ہیپوکریٹ ہوتے ہیں، جو ڈبل فیس والے ہوتے ہیں، جو دوغلے ہوتے ہیں، وہ جہنم میں تو جائیں گے، لیکن ان کا حال کیسا ہوتا معلوم؟ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ہم گئے، پٹ گئے دو طرف سے بھی، کس کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو ناراض کرنے کے لیے، جو بھی ڈبل پالیسی اختیار کرے تھے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اس منافقت کی، اس ڈبل فیس کی، اس ہپوکریسی کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، مومن بندے کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے، اور جو چیزیں اخلاص کے خلاف ہے، پیورٹی کے خلاف ہے، سنسیئرٹی کے خلاف ہے، اس سے مکمل بچاتا ہے۔ رمضان شریف پروٹیکٹ کرتا ہے، تعلیم وہی دیتا ہے، اور اس میں بندہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایمان اور عمل میں کسی بھی قسم کا دکھاوا اور نمود نہ ہو، اور نفس کے خلاف، نفس کا کسی میں دخل نہ ہو، تو یہ اخلاص ہے۔ بھائی اخلاص کا مطلب ریاکاری، دکھاوا، شہرت طلبی، اجرت، صلہ مانگنا، یہ بالکل نہ ہو، یہ اخلاص کے خلاف چیزیں ہیں۔ میں ایک بڑے ولی اللہ حضرت میر ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص کے تعلق سے بہت ہی پرفیکٹ ڈیفینیشن دینے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔
تین نشانیاں، تین سائن بتا رہے ہیں حضرت میر ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تینوں باتیں جس کسی میں آ جائے، جس کسی میں ہو، سمجھ لو یہ بندہ کسی کے باپ سے ڈرنے والا نہیں، یہ ڈرے گا تو صرف اللہ سے ڈرے گا۔ یہ جو صفتیں بیان کی جا رہی ہیں بہت کڑلی ہیں، آسان نہیں ہیں لیکن بہت کڑلی ہیں، لیکن اگر اسے اختیار کرتے ہیں تبھی جینے کا مزہ آئے گا، کیونکہ ایک خدا کو راضی کرنے میں دقتیں دکھتی ہیں کئی خداؤں کو پال لینے کی وجہ سے۔ کئی خداؤں کو جو پال لیتے ہیں ان کو خوش کر رہے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہیں، ان کو بھی خوش کر رہے ہیں، وہ صنم رٹ جائے گا، یہ صنم رٹ جائے گا، وہ صنم ناراض ہو جائے گا، یہ صنم ناراض ہو جائے گا۔ ارے صنم تیری ایسی کی تیسی، خدا جب ناراض ہو جائے گا تو کہاں جائے گا، کدھر جائے گا؟ صنم تو صنم ہی ہے۔ تو خدا، یہ جو تین صفتیں ہیں ذرا کان کھول کر سنیے، حضرت میر ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے، پہلی، سب سے پہلی کیا فرماتے ہیں کہ عوام سے، پبلک سے، مخلوق سے تعریف کی اور مذمت کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ کوئی تعریف کر رہا ہے، پھول کے لالی پاپ ہو گئے، پاپ کارن بن گئے، نہیں۔ مذمت کر رہا ہے، چڑ گئے، مرستی دلہن بن کے بیٹھ گیا، ان کریڈٹ سائز کر دیا، تنقید کر دیا، میری مذمت کر دیا، میرے کو گالیاں دے دیا، میرے کو برا بول دیا۔ یہ دونوں چیزوں سے بے فکر ہو جاؤ، یہ دونوں چیزوں سے بے نیاز ہو جانا اخلاص کی نشانی ہے۔ نہ تعریف، نہ مدح، نہ مذمت، ان سب چیزوں سے بے نیاز ہونا۔ دوسری صفت وہ ہے اعمال میں ریاکاری اور دکھاوا نہ کرنا۔ عموماً ہوتا دکھاوا کرنا، تھوڑا سا کرنا، کام کرنا، تو یہ اعمال میں دکھاوا، ریاکاری نہیں، سب چیزوں سے بے نیاز۔ دوسری یہ ہوئی، اور تیسری بڑی بات بھی ہے جو اخلاص کی نشانی ہے، اخلاص کی علامت ہے، سنسیئرٹی کا سن ہے، یہ پہچان ہے۔ کیا ہے؟ ثواب کو حاصل کرنے کو آخرت پر ڈپازٹ کر دینا، آخرت میں ڈال دینا، جو بھی ثواب ہے آخرت پہ ملیں گا۔ عزیزان محترم، واقعی رمضان المبارک کے بعد والی زندگی اب ثابت کر دے گی، بتا دے گی، اچھے لوگوں کو بتا دے گی کہ رمضان میں کیا کرے تھے۔ کیا یہ رمضان کی حد تک مومن تھے، رمضان کی حد تک اسلام ہے، یا رمضان کے بعد بھی اسلام کو فالو کرنا ہے؟ تو رمضان کے بعد والی زندگی بتا دے گی۔ میں ایک بہت ہی بہترین حدیث شریف رکھتا ہوں جس کے بعد میرے آپ کے رونٹے کھڑے ہو جانا چاہیے، میرے آپ کے ہوش اڑ جانا چاہیے، اپنے اپنے اعمال کے تعلق سے فکر مند ہو جانا چاہیے، اپنے اپنے نتیجوں کے تعلق سے فکر مند زندگی گزارنا چاہیے، بے خبری میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ملائکہ بندوں کے اعمال آسمان پر لے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ القی تلک الصحیفۃ، القی تلک الصحیفۃ، اس صحیفے کو، اس اعمال نامے کو، اس اعمال کے دفتر کو پھینکو، ڈالو، ادھر ڈالو، ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا۔ فرشتے ہیں بس زدہ ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لرزتے ہیں، کانپتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں عرض کرتے ہیں، الہ العالمین، ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ جس بندے کے رجسٹر میں نوٹ کرنے کا تو نے حکم دیا تھا اعمال کو، نیک اعمال ہم کریں، اور وہی آپ کی پیشی میں لا رہے ہیں، وہی ہارڈ ڈسک آپ کے پاس دے رہے ہیں، آپ کے پاس سبمٹ کریں، جمع ڈپازٹ کرا رہے ہیں۔ اللہ پھر آپ فرما رہے ہیں القی تلک الصحیفۃ، پھینک دو، نکال دو، ڈال دو، اٹھاؤ، پھڑا۔ تو فرشتے یہ جب ہیبت سے پوچھیں گے کہ ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، کہ تیرے بندے نے خوب عبادت کی تھی، نیک عمل خوب کیے تھے، ہم نے سنا، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا، ہم نے نوٹ کیا۔ مالک پھر ماجرا کیا ہے؟ ہم اس کے وٹنس ہیں، گواہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ارشاد فرمائے گا کہ لم یرد بہ وجہی، اس کی نیت، اس کا انٹینشن میری چاہت، میری خوشنودی، میری پسند نہیں تھا، اس لیے ریجیکٹ۔ کتنی بڑی بات ہے، نیک اعمال ہیں، فرشتے گواہ ہیں، لکھنے والے خود سبمٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ پھینکو پھینکو پھینکو، چلو نکالو، ڈالو۔
پھر اس کے بعد اسی طرح دوسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اکتب لفلانین، لکھو فلاں کے لیے لکھو، اس کے لیے یہ لکھو، اس کے لیے یہ لکھو۔ فرشتے حیرت زدہ ہو جائیں گے، مالک ماجرا کیا ہے؟ اس نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں، نہ ہم نے دیکھا، نہ ہم نے سنا، نہ ہم نے اس کے اکاؤنٹ میں یہ عمل لکھے ہی نہیں ہے، کیا وجہ ہے، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ اس نے ہاں نیکیاں تو نہیں کی ہیں، لیکن اس نے ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی۔ خالی نیکی کے ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں لکھ دے رہے ہیں اور فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اکتب لفلانن، تم اس کے لیے یہ لکھ دو۔ تو پھر اب آپ بتائیے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں جب اخلاص کو، پیورٹی کو، سنسریٹی کو اپنانے کی توفیق دیا ہے، تو ایسے اس کے بعد کیا پھر ہمارا مسجدوں سے گول ہو جانا، کیا ہمارا اللہ تعالیٰ کے تقوی کو، ڈر کو چھوڑ دینا، کیا ہمارا آخرت کی جواب دہی سے بے پرواہ ہو جانا، کیا ہمیں فائدہ پہنچائے گا؟ نقصان ہی نقصان ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ فرما دیے ہیں کہ ہم نے روزے تم پر فرض کیے ہیں پہلے لوگوں کی طرح تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ تو متقی اور پرہیزگار بن جانے کے بعد، بن سور جانے کے بعد، کوئی انسان اچھا سوٹ بوٹ پہن لیا، اچھی ڈریسنگ کر لی، اچھا میک اپ کر لیا، اچھا کھا لیا، اچھا کر لیا، اس کے بعد چاہے گا اچھے پکچرز نکالتا، اچھی فوٹوگراف نکالتا، اچھا یار بھائی یہ میموریل فوٹوز ہیں، رکھو یادداشت کے لیے اچھے۔ تو پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بتا رہا ہے کہ ایک مومن بندے کا تقوی نکھر گیا، وہ چھن گیا، تو پھر ایسی صورت میں کیسا بدلے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک اعمال مسلسل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی اور آخرت کی جواب دہی کا سچا جذبہ رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی سعادت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔